علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کتاب الحاوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ تقبل الارض عنی وہی نائبتی، یعنی میں دور ہونے کی حالت میں اپنے روح کو خدمت مبارکہ میں بھیجا کرتا تھا جو میری نائب بن کر حضور کے آستانہ مقدسہ کو چوما کرتی تھی۔ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَخَطَّى بِهَا شَفَتِي، یعنی اب جسموں کی حاضری کا وقت آیا ہے، لہٰذا اپنے دست اقدس کو عطا فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عرض پر سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر انور سے اپنی دست مبارک کو باہر نکالا جس کو انہوں نے چوما۔ اس وقت کئی ہزار کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور حضور کے دست اقدس کی زیارت کی۔ ان لوگوں میں محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، بس اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق